الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا، تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان مخلوقات میں اپنی ایک بہترین مخلوق انسان کو پیدا فرمایا جسے اشرف المخلوقات کہا، تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل۔ جہاں یہ انسان افضل اور اعلیٰ ہے، وہ افضل اور اعلیٰ اسی بنا پر ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کے احکامات کو مانے گا۔ اگر کوئی انسان اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ اشرف المخلوقات کا فرد نہیں ہو سکتا، بہترین امت کا فرد نہیں ہو سکتا، بہترین انسانوں میں سے وہ شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس انسان نے اللہ کی بات کو نہیں ماننا، ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق میں سے بہتر انسان ہو؟ دیکھیں، اللہ نے ہمارے جسم کو مٹی سے، پانی سے اور دھوئیں سے مکس کر کے پیدا کیا۔ یہ جسم، اس کی خوراک بھی مٹی سے آتی ہے، پانی اس کی خوراک ہے، مٹی سے اگنے والی غذائیں اس کی خوراک ہیں، آگ پر پک کر وہ غذا انسان کھاتا ہے۔ لیکن اس انسان کے اندر جو روح ہے وہ آسمان سے آئی ہے، اللہ کے حکم سے نازل ہوئی ہے انسان کے جسم میں،
تو اس کی خوراک بھی اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمائی ہے، وہ اللہ کے ذکر کی شکل میں ہے، اور اللہ کا ذکر اللہ کا قرآن ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ گویا کہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا یہ انسان کے لیے اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا اس کے لیے زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے۔ ایک انسان زندگی گزارنے کے لیے کھاتا پیتا تو ہے، مگر وہ اپنی آخری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دین کے مطابق نہیں چلتا، اپنی منمانی کرتا ہے، تو اس میں اور مردہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ بات خود قرآن نے کہی ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہے۔ جس طرح یہ ساری چیزیں برابر نہیں ہیں، اسی طرح فرمایا ان سے پوچھئے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کیا وہ انسان جسے دین کا علم ہو اور وہ جو جاہل ہو یہ بھی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح دھوپ کے مقابلے میں سایہ ہے، چھاؤں ہے، اسی طرح روشنی کے مقابلے میں اندھیرا ہے، زندگی کے مقابلے میں موت کھڑی ہے، اسی طرح علم کے مقابلے میں جہالت کھڑی ہے۔ جہالت کو ختم کرنا ہے تو علم سیکھنا ہوگا، اور علم جسے دین کا علم کہا جاتا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آج دنیا میں بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں اور نت نئے انداز میں یہ فتنے رونما ہو رہے ہیں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا قرآن پڑھ لیا ہے، بس اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے قرآن میں سب کچھ موجود ہے، اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ان کے نزدیک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، لوگوں کے خیالات ہیں، لوگوں کی روایات ہیں، لوگوں کی تاریخ ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں سوشل میڈیا پر بہت سارے سوالات کا جواب دیتا ہوں الحمدللہ۔ ابھی پچھلے 15 دنوں سے مسلسل میرے پاس یہ سوالات آ رہے ہیں، میرے پاس موجود ہیں، آپ جمعے کے بعد چاہیں تو دیکھ بھی سکتے۔ ان لوگوں کا مسلسل یہ دعویٰ ہے کہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین کے اندر، بس اللہ کا قرآن ہے وہ کافی ہے۔ اگر یہی بات ہے تو سب سے پہلے انسان اپنے حلالی ہونے کا ثبوت قرآن میں سے نہیں دے سکتا۔ جس نے حدیث کو نہیں ماننا، اس کی ماں اور اس کا باپ، ان دونوں کا نکاح کس بنا پر ہوا وہ اپنے قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ نکاح کا حکم قرآن نے دیا، کس طریقے پر ہونا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا ہی نہیں ہے، جس نے حدیث رسول کو ماننا ہی نہیں ہے، پھر وہ ذرا اپنے ماں باپ سے پوچھے کہ ان کا نکاح کس بنا پر ہوا تھا۔ قرآن کریم نے نکاح کا حکم دیا ہے، طریقہ نہیں بتایا۔
کس طرح کرنا ہے، کتنے گواہ ہونے چاہیے، کتنا مہر ہونا چاہیے، کیا الفاظ ہیں عورت کے مرد کو، مرد کے عورت کو قبول کرنے کے. کوئی ایک آیت آپ قرآن کریم میں سے ایسی نہیں ڈھونڈ سکتے جس کی بنا پر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ فلاں عورت میری بیوی ہے، یا کوئی عورت دعویٰ کرے کہ فلاں آدمی میرا شوہر ہے. دور کہاں بھاگتے ہیں؟ صرف اپنے ماں باپ کے نکاح کو قرآن میں سے ثابت نہیں کر سکتے. حکم دیا ہے قرآن نے، کئی مقام پر دیا ہے کہ اپنے کنواروں کے نکاح کر دیا کرو، اگر وہ غریب ہوں گے اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. حکم دیا ہے. کس طرح کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ملے گا آپ کو. کیوں؟ کیونکہ خود قرآن کا دعویٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ تبھی بن سکتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. اور کل کی نشست میں جو ہمارے سوال و جواب ہوئے اس میں وہ تو اس حد تک گر چکے تھے کہ نماز کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اس کا طریقہ نہیں ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھلا ایسا انسان دائرہ اسلام میں رہ سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ نماز، جو اردو زبان میں آپ جس کو نماز کہتے ہیں، عربی میں اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے. صلاۃ کا معنی نماز ہے ہی نہیں. اگر صلاۃ کا معنی نماز ہے تو اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک طریقہ قرآن میں سے ڈھونڈ کر دکھاؤ. لہٰذا جس چیز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے وہ عمل ہی بیکار ہے. استغفر اللہ. ایسے لوگوں کا آپ کیا کریں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا، ہم نے قرآن پر بڑا غور و فکر کیا، لہذا قرآن کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ پھر بتائیں ارکان اسلام کتنے ہیں؟ تو جواب تھا کہ ارکان اسلام میں نماز شامل ہے. تو میں نے کہا ارکان اسلام قرآن کے اندر تو نہیں ہے. ارکان اسلام کی جو لسٹ عموماً بیان کی جاتی ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نمبر 2 نماز قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا. وَالْحَجِّ، نمبر 4 استطاعت ہوتے ہوئے حج کرنا. وَصَوْمِ رمضان، نمبر 5 رمضان المبارک کے روزے رکھنا. یہ الفاظ اگر قرآن کریم کی کسی آیت میں ہے تو ہمیں بتا دیں. نہیں ملے، اس لیے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. یہ حدیث مبارک ہے. تو جس بدبخت نے حدیث مبارک کو نہیں ماننا تو پھر اس نے یہی کہنا ہے کہ بھئی نماز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. پھر حج ہے، حج کے متعلق قرآن نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لوگوں کو حکم دیجئے کہ وہ حج کے لیے نکلا کریں، پیدل نکلیں، سواری پر نکلیں. حج کہاں ہوتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر صرف یہی سمجھنا ہے کہ قرآن کریم نازل ہو گیا بس یہ کافی ہے تو پھر حج کا بھی وجود ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ حج مکہ میں ہوتا ہے. کس تاریخ کو شروع ہوتا ہے، کون سے دن، کون سے مقام پر جا کر کون سا عمل کرنا ہے، یہ طریقہ کار قرآن میں نہیں ہے.
تو لازم ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا، ورنہ حج کا معنی بھی آپ کچھ اور کر لیں گے کل کو۔ جس طرح نماز کا معنی انہوں نے صلاۃ کا معنی یہ کیا ہے کہ پیچھے چلنا، کیوں؟ امام آگے کھڑا ہوتا ہے، جیسے وہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے ہم بھی ویسے کر رہے ہوتے ہیں، وہ رکوع میں ہے قیام میں ہے، ہم قیام میں ہوتے ہیں، وہ رکوع میں ہے ہم رکوع میں ہوتے ہیں، وہ سجدے میں ہے ہم سجدے میں ہوتے ہیں۔ کہا جیسے یہ اس کے پیچھے چل رہے ہو، اصل معنی یہ ہے کہ رسول کے پیچھے چلنا، بس اس کا اور کوئی معنی نہیں ہے کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، قیام کرو، نماز میں یہ چیزیں پڑھو۔ اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اس تک بڑی آسانی سے میسج پہنچ سکتا ہے، وہ پھر پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ تو جو نماز کا عادی نہیں ہے اس کو تو چھٹی مل گئی ہے اس سے، کہ بھائی یہ وہ عمل ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں تعلق نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا طریقہ کار قرآن میں نہیں ہے۔ تو اگر یہی بات ہی مان لی جائے، اس کو بنیاد بنایا جائے کہ جس عمل کا طریقہ کار قرآن میں نہیں ہے وہ عمل ہی اسلام میں نہیں ہے، تو پھر رب کعبہ کی قسم ہے قرآن کریم کا بھی وجود باقی نہیں رکھ سکتے آپ۔ قرآن کی سب سے پہلی سورت، سب سے پہلے الفاظ کیا ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، 30ویں پارے کی سورت۔ اور سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ 6 پارے میں سورہ مائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم۔ آخری آیت 6 پارے میں ہے، پہلی آیت 30ویں پارے میں ہے۔ تو یہ ترتیب کس نے بنائی؟ کیا اللہ نے اسی ترتیب میں قرآن کو نازل کیا تھا؟ اگر اس ترتیب میں تھا تو سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں قرآن کریم کو؟ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں کہ نہیں؟ پھر سورہ بقرہ، حالانکہ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ تو قرآن کا نزول ہی وہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ میں سے کسی بندے کے ساتھ کوئی بندہ بحث کرتا ہے کہ بھائی دین مکمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مکمل سے مراد صرف قرآن کریم ہے، حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہے، تو ان سے صرف اتنا پوچھ لیجئے گا کہ قرآن کریم جس طرح نازل ہوا ہے ہمیں اس طرح جمع کر کے بتا دیں۔ جس طرح قرآن کریم اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس طرح اس قرآن کریم کو جمع کر کے بتا دیجیے۔ اگر ہمت ہے کسی میں، اور یقیناً کسی میں ہمت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح جمع کرنے کا حکم بھی اللہ نے اپنے رسول کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو سکھایا کہ ایسے جمع کرنا ہے، صحابہ کرام نے ویسے اس کو جمع کیا ہے۔ تو جب صحابہ کو بھی نہیں ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی نہیں ماننا، پھر قرآن کریم کا نزول اور اس کے اختتام تک وہ ترتیب لائیے، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعتاً اپنے قرآن کریم کو سمجھا ہے۔ یہ صرف کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کو گھیرتے ہیں، ان لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو دین کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ ایک اور بدبخت کامران اسلم کے نام سے اس کا نام ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کا نزول بند نہیں ہوا، قرآن آج بھی نازل ہو رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میری فیکٹری والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں قرآن کو سمجھنے والا ہوں، اور قرآن نازل ہو رہا ہے، قیامت تک نازل ہوتا رہے گا۔ پہلے ہم ایک فتنے سے نبر آزما تھے، قادیانیوں سے، اور اب ان کی نسلیں اتنی پیدا ہو چکی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسولوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
اور ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ نماز پڑھ لو، استطاعت ہے تو حج کر لو، استطاعت ہے تو زکوٰۃ دے دو، رمضان کے روزے رکھ لو، بس ٹھیک ہے، ختم۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام پر کہاں سے کون حملہ آور ہے۔ طرح طرح سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں اور ہم اس چیز سے بے خبر ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں سے کسی چیز کا آپ کو علم ہے؟ نت نئے انداز میں لوگ اسلام کی توجیہات پیش کر رہے ہیں، قرآن کریم کی آیات کو اپنے مطلب کے ساتھ، اپنے فہم کے ساتھ اس کو پیش کر رہے ہیں۔ نہ ان کے نزدیک نماز کی کوئی حیثیت، نہ روزے کی کوئی حیثیت، نہ زکوٰۃ کی کوئی حیثیت، نہ حج کی کوئی حیثیت۔ اور سادہ لوگ طبقہ جسے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، جو لکیر کے فقیر ہے، وہ کہتے ہیں ہاں بات تو ان کی ٹھیک ہے، اگر قرآن میں کسی چیز کا طریقہ نہیں ہے تو وہ طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معاذ اللہ استغفر اللہ، 1443 سال گزر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے، 1433 سال، اور 1443 سال حضور کی ہجرت سے لے کے آج تک، اس دوران جتنا سلسلہ گزر چکا ہے صحابہ کرام کا، تابعین کا، تابع تابعین کا، ائمہ کرام کا، محدثین کا اور امت کا، یہ پھر کس کھاتے میں جائے گا؟ کیا یہ جو کچھ عمل کرتے رہے وہ سارا ان کو معلوم نہیں تھا اس کے بارے میں؟ کیوں؟ کیونکہ دین آج ہم لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو تو سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا۔ کیا یہ الزام دینا چاہتے ہیں آپ؟ ہرگز نہیں۔ ہوش کے ناخن لیں کہ اسلام پر طرح طرح سے لوگ حملہ آور ہیں۔ سوشل میڈیا کی کے استعمال کی آزادی نے لوگوں کو اس قدر آزاد چھوڑ دیا ہے کہ کوئی قرآن کے اوپر بکواس کر رہا ہے، کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کر رہا ہے۔ اسلام نے ہر دور میں ایسے لوگوں کے ایسے فتنوں کی سرکوبی کے لیے اپنے اندر ایسے نوجوان، ایسے لوگ، ایسے علماء پیدا کیے ہیں جنہوں نے ہر دور میں ان فتنوں کی سرکوبی کی ہے۔ ہماری حکمران اعلیٰ سے بھی یہ گزارش ہے کہ خدا را میڈیا کو اتنا آزاد نہ چھوڑا جائے کہ جس میں لوگ آ کر اسلام پر حملہ آور ہوں، قرآن پر حملہ آور ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حملہ آور ہوں۔ میں نے پیمرا کو شکایت کی ہے، یہ ساری جو پوسٹیں میرے پاس آئیں جس میں نماز کا انکار، قرآن کا انکار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار، اللہ کے فضل و کرم سے کمپلین ہم بھیج چکے، لیکن آپ سب کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ زیادہ تر یہ فتنے آپ کے کراچی سے سر اٹھا رہے ہیں۔ یہ کامران اسلم یہیں کراچی کا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ رسالت کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا، قرآن کا نازل ہونا بھی بند نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر اس کے ہزاروں کی تعداد میں فالوورز ہیں جو اس کو کہہ رہے ہیں ہاں واقعتاً آپ بات صحیح کر رہے ہیں، قرآن کی بات تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے الفاظ میں قرآن کا وہ ترجمہ کر رہا ہے، اور قرآن نے یہ کہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جس نے رسول کو ماننا ہی نہیں ہے، جس نے رسول کی اطاعت ہی نہیں کرنی ہے، جس نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ راہ راست پر آ سکتا ہے؟ اور امت کے نوجوان جنہیں اس بات سے فرصت ہی نہیں ہے، کھیل تماشے سے، ٹک ٹاک، دیگر بے حیائی اور فحاشی پھیلانے والی ویب سائٹ سے جن کو فرصت ہی نہیں ہے، وہ کب اسلام کا دفاع کر سکتے؟ ہمارے گھر کی بیٹیاں ہوں، ہمارے گھر کے بیٹے ہوں، وہ صرف اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کس قدر اپنے آپ کو دنیا میں فیمس کر سکتے ہیں۔
لوگ کتنی ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، صرف امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کام میں لگے ہوئے، اور اب تو بوڑھے مرد اور عورتیں بھی اس میدان میں کودے ہوئے۔ بے حیائی اور فحاشی کا ایک ایسا طوفان آ چکا ہے، اللہ کی قسم اگر ہم نے اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ نہ رکھا تو یہ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ پھر اس پر اسلام کے اوپر بھی انگلیاں اٹھیں گی کہ دیکھو مسلمانوں کا کردار یہ ہے، مسلمانوں کا اسلام یہ کہتا ہے، مسلمانوں کو اسلام نے یہ اجازت دے رکھی ہے، یہ رکھی۔ اسلام نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام نے ایک مسلمان کو پابند کر دیا ہے، اور مسلم کا معنی یہ ہے، مسلم کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کے ناک میں نکیل ڈال دی جائے، اس کو کہا جائے بیٹھ جا وہ بیٹھ جائے، کہا کھڑا ہو جا وہ کھڑا ہو جائے، چل وہ چل پڑے، رک جا رک جائے، اسے کہتے ہیں مسلم۔ ہم کون ہیں؟ کیونکہ اسلام نے ہمارے ناک میں نکیل ڈالی ہے کہ یوں اٹھنا ہے، یوں بیٹھنا ہے، یوں تمہاری تجارت ہو، یوں تمہاری شادی ہو، یوں تمہاری غمی ہو، یوں تمہاری خوشی ہو، اس طرح تمہارا کاروبار ہو، اس طرح تمہاری اولاد ہو، اس طرح کی صورتحال ہو، تمہارا لباس اس طرح، تمہارا کھانا اس طرح، تمہارا پینا اس طرح، تمہاری چال ڈھال اس طرح۔ یہ اسلام نے ہمیں یہ چیزیں نہیں بتائیں؟ اگر بتائی ہیں تو ہم نے وہ ناک سے نکیل ڈال دی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا تعلق مسجد اور مدرسے کے ساتھ ہے، ہماری عائلی زندگی، نجی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تبھی تو ان بدبختوں کو یہ جرت ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر، ہماری حرکتوں کارناموں کو دیکھ کر ان کو اسلام پر انگلیاں اٹھانے کا موقع ملتا ہے، ورنہ امت مسلمہ میں ایسے لوگ گزرے ہیں اس کائنات میں، اللہ کی قسم، کہ جس بستی سے وہ لوگ گزر جاتے تھے وہ پوری کی پوری بستی راہ راست پہ آ جایا کرتی تھی، پوری کی پوری بستی، اور وہ بتاتے تھے کہ یہاں کوئی اللہ کا بندہ گزرا تھا، وہ کچھ لمحے ہمارے پاس رکا تھا، اس نے ہمیں کچھ تعلیم و تربیت دی تھی، اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، اور آج ہم میں سے کوئی بندہ کسی بستی سے گزر جائے تو لوگ پانی تک نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ہیں اسی قابل، ہم نے اپنے آپ کو صرف نام کا مسلمان رکھا ہوا ہے، نام مسلمانوں والا، کہیں کہیں شکل و صورت بھی مسلمانوں والی، کہیں کہیں لباس بھی مسلمانوں والا، باقی اندرون خانہ ہم کیا ہیں؟ اللہ کی پناہ۔ تو جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے آئیں گے، اور اس طرح کے فتنے آئیں گے کہ جس طرح سمندر میں لہریں ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کی نشاندہی کی، اور اتنا زیادہ آپ نے فتنوں کی نشاندہی کی کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر آپ نے لوگوں کو درس دینا شروع کیا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز ہو گئی، لیکن ابھی آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے پھر درس شروع کیا، یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو گئی، عصر کے بعد پھر آپ نے وہ سلسلہ جاری کیا یہاں تک کہ مغرب ہو گئی۔ یہ اتنی طویل حدیث اور اس کے اندر جتنے مسائل بیان ہوئے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھے۔ اس حدیث کے اندر بہت سارے فتنوں کا ذکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے اندر حرج عام ہو جائے گا۔ حرج، فرمایا یہ حرج کیا ہے؟ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا قتل عام ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ روٹی کے ایک لقمے کے اوپر جانیں چلی جاتی ہیں، زندہ مرغی کی بھی
10 انسانوں کے مقابلے میں زیادہ قیمت ہے۔ زندہ مرغی 350 روپے کلو تو ہے، انسان کو لگنے والی گولی 25 سے 30 روپے کی آتی ہے۔ اس 25 سے 30 کو 300 کے ساتھ ملائیں کتنا بنتا ہے؟ ایک مرغی کے مقابلے میں 10 انسانوں کی قیمت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کہ قتل عام ہو جائے گا؟ قتل اتنا عام ہو جائے گا، مرنے والے کو معلوم نہیں ہوگا میں کیوں مر رہا ہوں، مارنے والے کو بھی معلوم نہیں ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں۔ اور آج یہ معاشرے کے اندر عام ہے۔ آپ نے فرمایا بدکاری عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ تم دیکھو گے کہ لوگ گلی محلوں میں اس طرح بدکاری کر رہے ہوں گے جس طرح کتا اور کتیا بدکاری کر رہے ہوتے۔ آج دیکھ لے اس کے نقشے۔ آپ نے فرمایا کہ شراب کے نام بدل دیے جائیں گے، لوگ اس کو حلال سمجھیں گے۔ آج اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی شراب کہتا ہے اس کو؟ نہیں کہتا، جام ہے 2 گھونٹ بھر لے۔ نشہ ہوتا شراب میں تو بوتل بھی ناچنے لگتی، بس یہ تھوڑا سا دماغ کو سکون کرنے کے لیے پیتے ہیں، باقی اچھی تو ہمیں بھی نہیں لگتی۔ رشوت کو لوگ چائے پانی سمجھتے ہیں، مٹھائی۔ آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، آپ اپنا جائز کام کسی صورت میں نہیں کروا سکتے جب تک آپ کے پاس ڈنڈا یا آپ کے پاس رشوت نہ ہو، اور اسے کچھ نہیں سمجھتے۔ سود، اسے لوگ حلال سمجھیں گے۔ یہی بیماری تو مشرکین مکہ کو بھی تھی نا، جو کہا کرتے تھے کہ یہ بھلا سود کیا بیماری ہے؟ یہ بھی تو وہی ہے جس طرح جو ہے تجارت ہے، تجارت میں نفع ہوتا ہے، اسی طرح سود میں نفع ہوتا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور آج آپ کے اس ملک میں اگر کوئی قانون پاس ہوا ہے کہ سود کو ختم کیا جائے تو اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی ہم لوگوں نے راستے ڈھونڈ لیے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں جا کر درخواست دائر کر دیں گے کہ جی اس ملک سے سود کو ختم نہ کیا جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایک فتنے سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے، قتل عام ہو جائے گا تو لوگ اس قتل کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے، ابھی وہ دعا قبول نہیں ہوگی کہ ان کے اندر زنا عام ہو جائے گا۔ وہ پھر زنا سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں گے، وہ ابھی تک ختم نہیں ہوگی کہ ان کے اندر ایک اور بیماری آ جائے گی۔ فرمایا اس طرح آئے گا کہ جس طرح سمندر میں لہریں آتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ لہر چھوٹی ہے، اس کے بڑی لہر ہے، اس کے بعد آنے والی چھوٹی ہوگی، پھر چھوٹی ہوگی، پھر لہریں ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا ایسا نہیں ہوتا، اس کے برعکس ہوتا ہے، آنے والی لہر کے بعد اس کے پیچھے آنے والی لہر اس سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ فرمایا فتنے اسی طرح سر اٹھائیں گے اور اس طرح فتنے رونما ہوں گے کہ ان میں چلنے والے انسان سے کھڑا انسان بہتر ہوگا۔ ایک انسان دوڑ رہا ہے، ایک پیدل چل رہا ہے، آہستہ آہستہ دوڑنے والے سے یہ نارمل چال چلنے والا بہتر ہوگا، نارمل چال چلنے والے سے کھڑا انسان بہتر ہوگا، کھڑے انسان سے بیٹھا انسان بہتر ہوگا، بیٹھے انسان سے لیٹا ہوا انسان بہتر ہوگا۔ کیونکہ جو دوڑ رہا ہے یہ بہت جلد کسی فتنے میں شکار ہو جائے گا، جو پیدل چل رہا ہے یہ بھی کسی فتنے میں چلا جائے گا، جو کھڑا ہوا ہے ممکن ہے یہ چل پڑے فتنے میں چلا جائے گا، جو بیٹھا ہوا ہے ممکن ہے یہ کھڑا ہو جائے فتنے میں چلا جائے گا۔ فرمایا اس طرح اپنے آپ کو بچانا، اس طرح۔ اور آج ہمیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہماری اولاد کس راستے پر ہے، ہم خود کس راستے پر ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کس انداز میں گزر رہا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس ایک طوفان بدتمیزی ہے جس کے اندر ہم بھی بہہ چلے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ہمیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم اسلام پر حملہ آور لوگوں کی کس طرح سرکوبی کریں اور اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو کس طرح فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو سیکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سیکھنا شروع کریں۔ عمر کا جتنا حصہ گزر چکا ہے، اب جو باقی ہے کم از کم
اپنے آپ کو اللہ کے قرآن کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فتنوں سے بچ جائیں تو ہمارے گھروں میں اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھایا جانا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں 10 سے 12 گھنٹے ٹی وی چل سکتا ہے، موبائل چل سکتے ہیں، سب کچھ چل سکتا ہے، تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کیوں نہیں ہو سکتی؟ حدیث رسول کا درس کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم اپنے بچیوں کو پردہ کیوں نہیں کرا سکتے؟ اپنے بچوں کو باشرہ شکل کیوں نہیں دے سکتے؟ اپنے آپ کو باشرہ شکل کیوں نہیں دے سکتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ اسلام پر اس قدر حملہ آور ہیں اس وقت، اللہ ہمیں ان کی سرکوبی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک متحد ہو کر اسلام کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اللہ زندہ رکھے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے رکھے، ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو اسلام کو ڈبونے اور اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بنے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔